السلام علیکم ناظرین، پروگرام در حقیقت کے ساتھ آپ کا میزبان بلال احسن حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت پوری دنیا پر کرونا وائرس نے اپنا سحر طاری کیا ہوا ہے اور تمام کی تمام حکومتیں اور ان کی عالمی معیشتیں مفلوج ہو کر رہ گئی ہیں۔ حکومت پاکستان بھی اپنے تئیں معیشت کو بہتر کرنے کے لیے کوششیں جاری کی ہوئی ہیں، جن میں کہ گزشتہ دنوں انہوں نے تعمیرات پر ایمنسٹی دی، جو کہ کافی عرصے سے طویل عرصے سے ایک بحث و مباحثہ ہو رہی تھی کہ تعمیرات پہ سب سے زیادہ پرائم منسٹر کی توجہ بھی تھی اور وہ ان کو ایمنسٹی دینا بھی چاہتے تھے تاکہ ایک پاکستان کے اندر معاشی سرگرمیاں جو ہیں وہ عروج پہ پہنچیں۔ شاید کہ یہ بہت مناسب موقع تھا کہ جس وقت کہ پاکستان کے اندر تمام کی تمام معیشتیں مفلوج ہیں، اس پہ ایمنسٹی دی گئی تعمیرات کو، اور تعمیرات پر لاک ڈاؤن میں بھی کافی نرمی کی گئی، ان سے الائڈ انڈسٹریز میں بھی کافی سے زیادہ ان کو سہولتیں دی گئی۔ اس پہ تو ہم گفتگو کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ زمینوں کے اپنے جو کاروبار ہے، زمینوں کے کاروبار میں جو ہم نے گزشتہ دنوں دیکھا تھا کہ جب FATF کی جانب سے کچھ قباحتیں آئی تھیں، کچھ مشکلات آئی تھیں، تو بہت زیادہ جو ہے وہ ہمارے زمینوں کی خرید و فروخت کا سلسلہ جو ہے تھم گیا تھا اور بہت زیادہ شکوک و شبہات بھی تھیں اور کافی سے زیادہ کساد بازاری بھی آئی تھی۔ لیکن شاید کہ اب تعمیرات پر جب ایمنسٹی آ گئی ہے تو یقینی طور پر بڑے بلڈرز کے ساتھ ساتھ یہ تمام کی تمام ہمارے اپنے جگر جو ان سے الائڈ انڈسٹریز ہیں، وہ تمام کی کیا صورتحال ہوگی، اس پہ بھی بات کریں گے۔ تیسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں جناب علی کہ SMEs، جسے ہم چھوٹے اور درمیانی تاجر کہتے ہیں، یہ چھوٹے اور درمیانی تاجر تقریباً اس لاک ڈاؤن کو 27 سے 28 روز ہو گئے ہیں، اس میں بہت زیادہ پریشان ہیں، اور SMEs کے مختلف جو ان کے اپنے ٹکڑے ہیں، میں ان کو ٹکڑے کہوں گا، اس لیے کہوں گا کہ تمام کے تمام ایک پیج پہ نہیں ہیں، یہ تمام کے تمام اپنے ایسوسیشن الگ الگ پرائم منسٹر سے، چیف منسٹر سے یا گورنر سندھ سے مل کے اپنے راہ عمل طے کرتے ہیں۔ تو آج بھی ہم نے دیکھا کہ انجمن تاجران اور پاکستان انجمن تاجران کے وفد نے گورنر سندھ سے ملاقات کی، کیا باتیں ہوئیں، کاروبار کو کھولنے کے لیے کیا SOPs ترتیب دی جائے گی، اور ان کے دوسرے ساتھی جو ہیں ان سے متفق ہوں گے بھی کہ یا نہیں ہوں گے، ہم یہ تمام چیزیں یہاں ڈسکس کریں گے اور در حقیقت یہ دیکھیں گے کہ پس منظر کیا ہے۔ اس پروگرام کو ہم ابتدا کریں گے، لیکن اس سے قبل میں آپ کو اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتا چلوں۔ میرے پہلے مہمان ہیں محسن شیخانی صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں آباد کے، یعنی کہ ایسوسیشن آف بلڈر اینڈ ڈیولپرز کی۔ بہت شکریہ سر، ان حالات میں بھی جو ہے لاک ڈاؤن میں بھی آپ یہاں تشریف لے کر آئے، بہت شکریہ۔ میرے دوسرے مہمان ہیں جاوید قریشی صاحب، جو کہ آج میرے خیال میں سکھر سے تشریف لے کر آئے ہیں، ڈسٹرکٹ سانگڑ سے، ماشاء اللہ، اور خاص طور پہ جو میرا خیال ہے کہ میرے لیے تو نہیں آیا، لیکن یہ میرا خیال ہے کہ آپ کا یہاں آمد جو ہے ہمارے لیے بڑی زیادہ جو ہے وہ خوشگوار رہی کہ آپ نے ہم اس پروگرام میں شرکت کی۔ تو یہ سینئر نائب صدر ہے اور پاکستان انجمن تاجران کے، تھینک یو سر۔ اور میرے سب سے جو امپورٹنٹ مہمان ہیں محسن شیخانی صاحب اور جاوید قریشی کے بعد، وہ ہے جناب علی فیصل حنیف صاحب۔ فیصل حنیف صاحب جنرل سیکریٹری ہیں ڈکلیفریا کے۔ اس کے جو پورا جو ڈیفینیشن ہوگا وہ آپ اپنے تعارف میں بتا دیجیے گا کہ یعنی کہ اسٹیٹ ایجنسی جو ہے ڈیفنس اینڈ کلفٹن اسٹیٹ ایجنسی کے کاروبار سے آپ کا تعلق جی، ڈیفنس اینڈ کلفٹن ایسوسیشن آف ریئل اسٹیٹ ایجنٹس، ٹھیک ہے جی، پاکستان لارجسٹ ایسوسیشن ہے ہماری۔ اور میرا خیال میں کہ آج اسٹوڈیو میں آنے میں تھوڑا سا قباحت بھی ہو رہے تھے کہ جناب پکٹ لگی ہوئی ہے، کافی زیادہ تھوڑا سا آپ کو قباحت بھی ہو رہی تھی کہ کچھ ڈر بھی رہتے ہیں، لیکن بہرحال خیر آفس سے آپ پہنچ گئے، تھینک یو سر۔ پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا، دیکھتے ہیں رپورٹ، اور رپورٹ کے بعد دوبارہ حاضر آتے ہیں۔ کورونا وائرس نے اس وقت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ عالمی معیشت در حقیقت ICU میں ہے۔ ہر ممالک اپنی بساط کے مطابق معیشت کی بہتری کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ کچھ ایسا ہی پاکستان کے حکمراں بھی کوششیں کر رہے ہیں۔ تعمیرات کے لیے ایمنسٹی شاید کے وقت کی ضرورت تھی، اور تعمیرات سمیت کچھ صنعتوں کو لاک ڈاؤن میں نرمی کے ساتھ کام کرنے کی اجازت سے ملکی معیشت میں کچھ گرمی آئی ہے، جس کے نتیجے میں اسٹاک مارکیٹ میں تیزی آئی اور کرنسی مارکیٹ میں روپے کی قدر میں بہتری آئی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تعمیراتی صنعت میں جو مراحل دی گئی ہیں وہ FATF کے قوانین سے متصادم تو نہیں؟ دوسری جانب برآمدی صنعتوں کو کام کرنے کی اجازت تمام حکومتی SOPs کے تحت دی گئی ہیں، تو باقی صنعتوں کا کیا ہوگا؟ کیونکہ صنعتیں اور کاروبار کی بندش سے عوام میں بیزاری اور بے روزگاری پھیلی ہوئی ہے۔ وفاق کی جانب سے لاکھوں پروگرام چلایا جائے، لیکن عوام کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ تمام کوششیں بیکار ہیں۔ تیسری جانب چھوٹے اور بڑے دکانداروں کی جانب سے بھی کاروبار کو کھولنے کے لیے حکومت پر دباؤ ہے۔ امید ہے کہ صوبائی سطح پر مرحلہ وار کاروبار کی اجازت دے دی جائے گی۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام در حقیقت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں، اور جیسا کہ انٹرو میں نے ایک بات کہی تھی کہ ہم آج اس پروگرام میں در حقیقت پس منظر کیا ہے، تعمیرات کے حوالے سے بھی اور دوسرے SMEs میں جو کاروبار کے حوالے سے، اس حوالے سے میں گفتگو کریں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ میں پہلے محسن شیخانی صاحب کو زحمت دوں گا کہ یہ آباد کے حوالے سے کہ مجھے یہ بتا دیجیے محسن شیخانی صاحب کہ آپ کو ایمنسٹی جو ملی، اس میں بہت زیادہ بہتر پرائم منسٹر نے جو آپ کو مراد دی، پہلے تو آپ یہ بتا دیجیے کہ اس مراد سے آپ لوگ مطمئن ہیں؟
ٹوٹل پیکج ملا, دیر از ناٹ ایمنسٹی. اس میں سب لوگوں کے لیے آل اوور پاکستان جتنے بھی لوگ ہیں, مطلب عام آدمی کے لیے, الائڈ انڈسٹری کے لیے, ہمارے ریئل اسٹیٹ سے شروع کریں تو ہمارے جتنے آرکیٹیکٹ انجینئر سارے, مطلب جتنے بھی, اور ایک آپ کی جاب کریشن, یہ سب ملا کے آپ کا ریئل اسٹیٹ ہے. اور اس میں آپ کا جو پیکج ہے اس میں عام آدمی کو پہلا گھر لیں گے تو آپ کو گین ٹیکس نہیں ہوگا. جب گھر بیچتا ہے وہ اپنا, تو اپنا گین ٹیکس نہیں لگے گا تاکہ اس کو میکسیمم پیسے ملے, بچت ہو جائے گی. نیا گھر لے گا تو سورس آف انکم نہیں پوچھی جائے گی. عام آدمی جب اپنا لو کاسٹ ہاؤسنگ, جس کو انہوں نے 50 لاکھ گھروں کا ٹارگٹ دیا ہوا ہے, اس کے اندر اگر کوئی انویسٹمنٹس لے گا تو اس کا ریٹ آف انٹرسٹ اگر 9% ہے آج, تو اس کو 5% پہ ملے گا. تو اس کی انسٹالمنٹس کم ہو جائے گی, وہ آرام سے اس گھر میں رہتے ہوئے اپنی انسٹالمنٹ دے سکے گا, ہر آدمی افورڈ کر سکے, تاکہ سلمس نہ ہو, کچی آبادیاں نہ ہو, وہ لوگ افورڈ کر سکے, تاکہ ان کے لوگوں کو بھی ایک ایڈریس کیا جائے. روزگار کے حوالے سے پرائم منسٹر بہت کین رہتے ہیں ہمیشہ. وہ یہ کہ ابھی بھی جو اسٹارٹ ہونے کا مطلب تھا کہ اسٹارٹ کنسٹرکشن ہو جائے پنجاب میں, اور اس میں تو کر دی کہ لوگوں کو روزگار ملے, لوگ بھوک سے نہ مرے کرونا کی جگہ. یہ جو اعلان کیا تو کیا سندھ میں بھی اس پہ اپلیکیبل ہو گیا؟ سندھ میں کچھ ایس او پیز بن رہی ہے, اور کچھ رمضان کا مہینہ بھی آمد ہے. ہم کو پتہ ہے ہم اس ایس او پی پہ ورکنگ کرنے جائیں گے, 4 دن کے بعد رمضان ہے, ٹوٹلی شیڈیول چینج ہو جائے گا. تو ہم کہہ رہے ہیں رمضان کے حساب سے ہم اپنے آپ کو ڈیزائن کریں گے, اس کے بعد ان چیزوں کو اسٹارٹ کریں گے. ایس او پیز آپ کو پتہ ہے کہ آپ کہیں پرمیشن لینے جائیں تو خدا را اب یہ زمانے نہیں رہے کہ ڈی سی سے پرمیشن لے, وہ آ کے آپ کو دوسرے محکموں کو, تو اب سسٹم نہیں, اس میں گورنمنٹ آف سندھ تو اس میں انوالو ہے. تو گورنمنٹ آف سندھ سے آپ لوگوں کے حوالے سے کوئی مشاورت ہوئی؟ بالکل مشاورت ہوئی ہو گئی. ایس او پیز بن گئے, ایس او پیز پہ ہم ایگریڈ ہے, ہمیں کوئی وہ پرابلم نہیں. اوکے, مجھے ایک بات بتا دیجیے, جو لگے ہاتھوں یہ کہ آپ نے کہا کہ جناب اس میں کہ گین ٹیکس نہیں ہوگا, کیپٹل گین ٹیکس نہیں ہوگا, مختلف جو ٹیکسز ہیں اس کی چھوٹ دی گئی, سب کچھ ہوا, ذرائع نہیں پوچھے جائیں گے کہ پیسہ کہاں سے آیا. ٹھیک ہے جی. ایف اے ٹی ایف کے قوانین کے مطابق کہ اس کے اندر منی لانڈرنگ کا سب سے بڑا یا کالا دھن جس کو جو انوالو ہو رہی تھی خاص طور پر پراپرٹی میں, تو کیا آپ, میں سمجھتا ہوں کہ ایف اے ٹی ایف کے قوانین سے یہ متصادم نہیں؟ دیکھیں جو حالات ہے کرونا کے دنیا کے, ہمارے نہیں, کوئی 2.2 ٹریلین اپنی بجٹ میں سے دے رہا ہے, کوئی 1 ٹریلین دے رہا ہے جرمنی, کوئی 1 ٹریلین یورو دے رہا ہے. تو مطلب آپ کے پاس تو کچھ بھی دینے کے لیے نہیں ہے. آپ نے 8 بلین کا ٹوٹل پیکج بنایا ہے جس میں پورے پاکستان کی انڈسٹریز کو بھی چلانا ہے, یہ چلانا ہے. تو اس صورت حال میں یہ پیکج کے حوالے سے 18 مہینے سے پرائم منسٹر ورک آؤٹ کر رہے تھے, دے نہیں پا رہے تھے. جب کرونا آیا تو ہی آپ یہ پیکج دے سکے, اس لیے کہ دنیا ٹوٹلی چینج. آپ کو اپنی معیشت کے لیے اپنے ایف اے ٹی ایف نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں ابھی, آئی ایم ایف نے بھی سے بھی اپروو ہوا ہے, اور ایف اے ٹی ایف کو بھی بتایا گیا ہے جتنے بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کی سروائیول ہے. انہوں نے بھی مطلب آنکھیں بند کر لی ہیں ابھی. آنکھیں بند کرنے سے مراد نہیں ہے, ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ابھی سروائیو ہے. اگر لوگ مر جائیں گے, بھوک ہے, بھوک از ویری امپورٹنٹ, اکانومی از ویری امپورٹنٹ. تو دنیا کی جو کنڈیشنز ہے اس کنڈیشن کے تحت سب چیزوں کو لے کے چلنا ہے. پیسے کیا تو پیسے دے دیں آپ کو, ہم جیسے کہتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو لاک ڈاؤن کریں اور گھر پہ کھانا بھی دیں اور پیسے بھی دے دیں تاکہ چلتا رہے. اگر لاک ڈاؤن کرنا ہے تو کرفیو لگا کے کریں, لوگوں کو بھی کھلائیں. اچھا نہیں, یہ ساری چیزیں تو ہو گئی تھی, اس کو اپلیکیبل جو ہوگا, میرا کہنے کا مقصد ہے اس پہ ورکنگ کب کیا, آفٹر رمضان؟ دیکھیں ورکنگ تو شروع ہو گئی, آج آرڈیننس اجرا ہو گیا, پریزیڈنٹ صاحب نے آرڈیننس سائن کر کے بھیج دیا ہے. آج سے وہ ایکٹیویٹی فیڈرل گورنمنٹ کی اپنے کام شروع ہو گئے. پروونس میں بھی کام ہونے, پنجاب میں اور کے پی کی میں تو کام شروع ہو گیا. جو پروونس کہہ رہا ہے, فیڈرل کہہ رہا ہے, وہ اس کو. سندھ میں کچھ چیزیں سی ایس اپنے چیف سیکرٹری صاحب بنا رہے ہیں. اس میں یہ کہ اب اپروول آپ نے 30 دن میں دینی ہے اتھارٹیز نے. 30 سے 35 دن میں اگر وہ اپروول نہیں دیتے, ہم آبجیکشن ریموو کرتے ہیں, اور وہ اپروول نہیں دیتے تو اس کو اپروو سمجھا جائے. سندھ میں زمینیں ہیں؟ سندھ میں زمینیں ہی زمینیں, مثلاً پورا ناردرن بائی پاس, آپ کا سپر ہائی وے, آپ کا نیشنل ہائی وے, آپ کی ہاکس بے, پرائیویٹ لینڈز کی بات کر رہا ہوں, گورنمنٹ لینڈ کے. یہ پہلے آپ لوگوں نے ایلوکیٹ کیا ہوا, پہلے سے آپ لوگوں کی نظروں میں ہے کہ یہاں زمینیں ہیں اور ہم یہ زمینوں پہ کام ہو سکتا ہے؟ بالکل, یہ گورنمنٹ نے, اس لیے کہ دیکھیں اس وقت صوبے میں اور وفاق میں جو ایک رسک کشی چلی ہوئی ہے, تو یقینی طور پہ وفاق کی بہت ساری چیزوں پہ صوبے نہیں مانے گا, تو اس حوالے سے بھی کچھ پرابلم تو آئیں گی نہیں زمینوں پہ. دیکھیں اگر صوبہ نہیں مانے گا تو صوبہ اپنا نقصان کرے گا. کاروبار کر رہے ہیں نا, آپ کاروبار کر رہے ہیں, مجھے جہاں اپرچونیٹیز ہوگی میں وہاں جا کے کروں گا. میں یہ چاہوں گا کہ جہاں میں ہوں پہلے وہاں ہونی چاہیے. وہاں پرائیویٹ لینڈ ہمارے پاس اویلیبل ہے, اتنی اپروولس کے ایشوز ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ نے کہا ہم اس کو ٹیکل کریں گے.
ہم پروونس کے ساتھ بیٹھیں گے, ہم خود بھی پروونس کے ساتھ بیٹھیں گے, اس لیے کہ پروونس بھی تو چاہے گا یار صوبے کو موو کرنا ہے. کراچی تھوڑی ہے, حیدرآباد ہے, سکھر ہے, سارے شہروں میں کام ہونا ہے. آپ اگر یہ فیسلٹیز ہر آدمی کو, بیسک گھر ہے نا, گھر آپ دیں گے تو کچی آبادی ختم ہوگی, سلمس ختم ہوگا. آپ نے تو 30 سال میں کوئی اسکیم ہی نہیں دی ہے, نوٹ کراچی, آل اوور پاکستان کی بات کر رہا ہوں, کسی نے بھی اسکیم نہیں دی ہے, سی ڈی اے نے بھی نہیں دی ہے. تو پھر کیسے ہوگا؟ آپ سلمس بنا رہے ہیں. کم آمدنی والی کی بات کر رہے ہیں نا, تو کم آمدنی والوں میں سب سے بڑا پرابلم تو یہ ہے کہ کچی آبادی میں جو ایک بندہ ہوتا ہے وہ تقریباً 14, 15, 16 ہزار روپے کماتا ہے, تو وہ کہاں سے آپ کی قصے بھرے گا؟ دیکھیں جو کم آمدنی والا ہے وہاں پہ بھی کوئی بھی آدمی ہے تو 2 لوگ کام کر رہے ہیں, 3 لوگ کام کر رہے ہیں, اس کے فیمیل لیڈیز بھی کام کر رہی ہے, جینٹس بھی, تو وہ 30-35 ہزار روپے کہیں نہ کہیں وہاں پہ ان کا رینٹ ہے. 10,000, 8,000, 10,000 رینٹ پہ ہے لوگ. یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ ان کی اپنی چیز ہے, یہ وہ پراپرٹی ہے کہ اگر 10-12 ہزار روپے اسٹیبلمنٹ دے سکتا ہے وہ, تو یہ بننے کے بعد اس کو پھر ری پیمنٹ کرے گا, اس میں رہے گا. تو 30 لاکھ روپے اس کی ایک ایوریج پرائز ڈیزائن کے لیے 25 سے 30 لاکھ روپے, کوئی 6 لاکھ روپے اس کو فائنینس دینے ہیں کیش ان ٹرمز آف 2 سال, اور باقی ساری فائنینسنگ. اور فائنینسنگ انسٹالمنٹ جو میں نے آپ کو کہا نا, اسی حساب سے ہم نے کہا تھا کہ 10,000 سے زیادہ انسٹالمنٹ نہیں آنی چاہیے, 10-12 ہزار روپے افورڈیبل ہے. رینٹل جتنی انکم ہے اتنی انسٹالمنٹ ہے. تو اس کو گورنمنٹ نے 30 بلین لوگوں کو سبسڈائز کیا ہے 5% پہ. 5% پہ, اگر 9% ہوگا تو 4% سبسڈائز کریں گے تاکہ ان کی انسٹالمنٹ کم آئے. تو یہ اگر نہیں ہوتا تو وہ تو بھر ہی نہیں سکتے. ویسے آپ سمجھتے ہیں کہ جو 4% بھی زیادہ ہے, 5% اس کو اور مزید کم ہونا چاہیے؟ دیکھیں کم ہونے کی آپ بات کریں گے تو ہم تو کہیں گے فری میں ہو جائے. لیکن آپ نے کہی ہے یہ بات, آپ نے یہ سجیشن دیا آگے. ہم تو دیں گے, لیکن آپ کو اپنے اوقات, اپنے حالات, اپنے ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہر چیز دیکھنی ہے نا. ہم نے اس ملک کو بھی تو چلانا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہر آدمی فری لون لے لے گا, وہ بھی نہیں ہے. لیکن ان لوگوں کو تو میں کہتا ہوں ڈائریکٹلی بغیر سبسڈائز 4%, 3%, 4% پہ ہوتا ہے, پوری دنیا میں ہوتا ہے. پہلا گھر کے لیے اگر نہیں دیں گے تو وہ لائبلٹی ہوتی ہے نا لوگ ملک کے اوپر. تو میرا خیال ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ دینا چاہیے. سندھ گورنمنٹ بھی اس پہ سپورٹ کرے گی. ہماری منسٹر صاحب سے بات ہوئی, وہ ریڈی ہیں, انہوں نے کہا ہم میٹنگ کرتے ہیں اور چیزوں کو آگے بڑھاتے ہیں. سر آپ فیصل حنیف صاحب, میں پہلے فیصل حنیف صاحب سے بات کر لوں, کیا کہیں گے آپ جو محسن بھائی نے کی؟ سر پہلے تو بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. دیکھیں پیکیج تو بہت مثبت ہے اور ہماری اکانومی کے لیے بہت بہتر پیکیج ہے کہ اس سے کم از کم جو پیسہ تجوریوں میں پڑا تھا, جو جسے گورنمنٹ یا لوگ بلیک منی کہتے ہیں, وہ بیسیکلی انڈکلیئرڈ ویلتھ ہے جو اب ہماری اکانومی کا حصہ بنے گا. اور اس میں انویسٹ ہوگا تو ریئل اسٹیٹ چلے گا, اس کے ساتھ کنسٹرکشن انڈسٹری جس کے لیے پیکیج ہے وہ ہمارا پارٹ 2 ہے. کنسٹرکشن چلے گی, ساتھ ہماری انڈسٹری چلے گی. آخری بینیفیشری جو ہمارا مزدور, کارپینٹر, پینٹر, ان سب کو روزگار ملے گا. تو پیکیج میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مطلب جس کو نیگیٹو پوائنٹ ہو, لیکن اس کی کامیابی کا انحصار 2-3 بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ جب تک وہ نہیں کی جائیں گی تو اس کو ایک یعنی کہ جو کامیابی کا انحصار ان پہ ہے, جس میں پہلی چیز ہے بینک کا پروفٹ ریٹ کم کیا جائے. دیکھیں 4-5% کہہ رہے ہیں یہ, دیکھیں وہ تو ہے کہ آپ جس نے بنانی ہے, گھر بنانا ہے وہ لے سکتا ہے, لیکن پروفٹ ریٹ جو بینک کی سیونگ اسکیم میں, قومی بچت اسکیموں میں لوگ انویسٹ کرتے ہیں, وہ 10 سے 12% ہے. 1 کروڑ پہ جب 1 لاکھ ملے گا تو وہاں سے کوئی وڈرا نہیں کرے گا. اس کو یہ لائیں انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ 4-5% پہ. اب 2 مئی کو جو مانیٹری پالیسی آئے گی اس میں انٹرسٹ ریٹ پروفٹ ریٹ کم کریں. جب یہ 3 سے 5% پہ لائیں گے تو پیسہ لوگ وہاں سے نکال کے اس پیکیج میں لگائیں گے. ممکن نہیں ہے, اس لیے ابھی تو 9% ہے, ابھی 9% کے زیادہ 4-7% تک, لیکن وہ انہیں کم کرنا پڑے گا. دیکھیں اگر پروفٹ ایک بندے کو, دیکھیں انویسٹر جو ہوتا ہے وہ ہر بندہ نفع کے لیے کام کرتا ہے 100%. تو اگر اس کو بینک میں نہیں, اور ویسے بھی وہ ایک سودی نظام ہے, اس سے تو اللہ سے جنگ ہے, تو جتنا اس کو کم کریں گے ہمارا اعتقاد ہے کہ اتنی برکت ہے. آپ کتنا چاہتے ہیں کہ 2 سے 3%, 3 سے 5% پہ لائیں انٹرسٹ ریٹ, پروفٹ ریٹ, تو پھر وہاں جو پیسہ اربوں روپے ہے وہ نکل کے اس پیکیج کے تھرو کنسٹرکشن انڈسٹری میں آئے گا. ٹھیک ہے, لیکن بہرحال آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر یہی جو بلیک منی کا جو انویسٹمنٹ ہوگی تو پھر بعد میں جو ایک تلوار لٹ رہی تھی FATF کی آج سے, مطلب اس کورونا وائرس سے قبل کی, تو کیا اس کے بعد کیا حکومت 5 سال کے بعد نہیں پوچھ سکتی ہے FPR کے 5 سال کا حساب لے کر آؤ کہ 5 سال میں آپ نے کہاں سے پیسے لے کر آئے؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں FATF IMF کو پہلے یہ پیکیج 2 بار پیش کیا گیا, انہوں نے اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا ایمنسٹی کی ہمارے پاس کوئی گنجائش, کوئی ورڈ ایمنسٹی کا ہمارے پاس ہے ہی نہیں. بلکہ ایمنسٹی کیا چیز ہے؟ آپ لوگوں کی میٹنگ بھی ہو چکی ہے ہماری FATF سے 2 ڈائریکٹ میٹنگ ہوئی,
اور ہم نے ان کو یہ سمجھایا کہ دیکھیں ہمارے پاس بلیک منی جسے آپ کہتے ہیں بیسکلی وہ انڈکلیئرڈ ویلتھ ہے اور باقی آہستہ آہستہ ہم ڈاکومنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں، لیکن وہ ایمنسٹی کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ کرپشن کا ایک دروازہ ہے. ہم نے کہا کہ کرپشن کا دروازہ، ہم نے حکومت کو بھی یہ کہا کہ پاکستان میں پراپرٹی کی ٹرانسفر کے 3 ریٹس ہیں. ایف بی آر ریٹ اور ہے، ڈی سی ریٹ اور مارکیٹ ویلیو اور ہے. آپ پوری دنیا میں پراپرٹی کا ایک ریٹ ہوتا ہے، ایک ریٹ کریں، ساتھ ٹیکسز کم کر دیں اور ایک ایمنسٹی 236W جیسے تھا 111 ختم کی، یہ دے دیں. تو وہ گورنمنٹ نے ایک اچھا اسٹیپ لیا. لیکن جو آپ کا سوال ہے FATF، تو 2 بار انہوں نے ریجیکٹ کیا. اب جیسے محسن صاحب نے بھی کہا کہ کرونا کے اس میں جو کہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ اس وقت تو روزگار اور بھوک اور جان بچانے کا مسئلہ ہے، تو اس میں انہوں نے یہ دیا. لیکن جب ایک چیز دیکھیں ایمنسٹی دے دی جاتی ہے، گورنمنٹ نے پیکج دے دیا جاتا ہے، تو پھر تو اور انہوں نے اپروو کیا نیچرلی، کیونکہ اکتوبر میں دوبارہ انہوں نے پاکستان کی ریٹنگ کا فیصلہ کرنا ہے. تو پھر میرا نہیں خیال کہ اس سلسلے میں دوبارہ وہ پوچھیں. اسٹیٹ کا کاروبار پاکستان میں جب یہ FATF کی التوا لٹک رہی تھی بہت زیادہ نیچے چلا گیا، تو ابھی کیا مارکیٹ کے پھر اس کا مطلب یہ کہ جو پلاٹس کے ریٹس ہوں گے تو وہ تو بہت زیادہ مطلب ہائیک پہ جائے گا، اٹھے گا، دیکھیں جو ایک عام آدمی کے دستر سے پھر دور ہو جائیں گے. نہیں، اس میں یہ ہے کہ اسٹیٹ کا کاروبار واقعی بہت بحرانی کیفیت کا شکار تھا. لیکن اس پیکج سے بہتری اس طرح آئے گی کہ پلاٹوں میں تو دیکھیں انہوں نے کوئی ایسا وہ نہیں دیا. پلاٹ میں صرف یہ ہے کہ جس نے نقشہ پاس کرایا 31 دسمبر تک اس پہ پوچھ گچھ نہیں ہے. بقیہ جس نے بلڈ اپ پراپرٹی لی تو پلاٹوں میں جو سٹا ہوتا تھا اور پرائس ایک دم بڑھ جاتی تھی وہ کنٹرول میں رہیں گی. لیکن اس میں بھی ایک چیز اور ہے کہ کامیابی اس کی اس وقت ہے کہ جس پلاٹ پہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ آپ نقشہ پاس کرائیں گے وہ یہ پیکج اویل کر سکتے ہیں. آج آپ کسی سوسائٹی میں نقشہ پاس کروانے جائیں، کسی اتھارٹی میں جائیں، 3 سے 4 مہینے آپ کو لگتے ہیں NOCs لینے نقشہ پاس کرانے میں. تو اس میں گورنمنٹ کو یہ پابند کرنا چاہیے ان سوسائٹیز کو کہ کم از کم وہ 3 ہفتوں میں نقشہ پاس کریں، کیونکہ اس کی ایک ڈیٹ ہے. اور جب وہ 3 ہفتے کریں گے، لوگ نقشے پاس کرائیں گے، تو ڈیفینیٹلی پھر وہ اس کو مکمل کی طرف جائیں گے. تو یہ تو گورنمنٹ کو دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں اور مزید ایڈ کرنی پڑیں گی، یا کوئی ریگولیٹری اتھارٹی. ابھی بھی کوئی کنفیوژن ہے؟ کنفیوژن یہ بیسکلی اس کی بہتری کے لیے کرنا پڑے گا کہ جب 31 دسمبر وہ ڈیٹ دے رہے ہیں اور نقشہ پاس کرانے میں 3 سے 4 مہینے لگتے ہیں، تو اس کو کم از کم 3 ہفتے پہ لانا ہوگا. یہ بات تو طے ہے کہ اکنامک بوسٹ کرے گی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جناب SMEs کی طرف تھوڑا سا آ جاتے ہیں، اس لیے کہ بہرحال ان کو تو اجازت مل گئی، بلڈر سے جتنے بھی الائڈ انڈسٹری جس میں کہ پینٹ ہے، ہارڈ ویئر والے ہیں، کیا کہتے ہیں، راج مزدور ہیں، اس کا جتنے بھی دروازے والے ہیں، یہ سب مل گئی. آپ لوگوں کا اپنا جو SMEs میں بھی، یہ بھی لوگ SMEs میں ہی آتے ہیں، چھوٹے اور درمیانی تاجرات میں آتے ہیں. کیا صورتحال ہے کراچی کی؟ تو ہم صورتحال تقریباً ٹی وی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ رپورٹنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. سندھ کی کیا صورتحال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. صورتحال جو کراچی کی ہے کم و بیش وہی صورتحال پورے انٹیریئر سندھ کی بھی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت کرونا کی جو جنگ پوری دنیا لڑ رہی ہے، بالخصوص اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 1 ماہ ہو چکا ہے کہ لاک ڈاؤن کو سب سے پہلے سندھ گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کیا. تمام ہمارے چھوٹے تاجروں نے اسے جس طریقے سے کہا اسے قبول کیا اور اس کے پر عمل بھی. مجبوری تھی بھائی، مجبوری تھی. ہم اس پہ کوئی ہماری دو رائے نہیں تھی اور ہم نے بالکل ان کو. لیکن اب صورتحال بہت زیادہ بگڑتی ہوئی جا رہی ہے. گورنمنٹ کو بتواتر ہمارے آج سے 4 روز پہلے CM صاحب سے بھی مذاکرات ہوئے، اس کے بعد کمیٹی بنی، آج جیسے کہ گورنر صاحب سے ہمارا ایشو سب کا ایک ہے، ہمارا 2-3 ایشو نہیں ہے. ہمارا بنیادی ایشو ہے کہ اسے کاروبار کو کھلنا چاہیے. کیوں جو اس وقت سفید پوش بندہ ہے وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا. اس وقت ہمیں اپنے ویئر ہاؤس، اپنی شاپ، اپنے ملازمین اور ہمارے دوسرے جو بھی ریلیٹڈ جو ہے یوٹیلیٹی بل، ہم پیمنٹیں کر تقریباً ہم بجلی کے بل، گیس کے بل کو تو مؤخر کر دیا نا، مئی یا جون تک. سر وہ کر دیا، وہ کمرشل پہ آج ہماری یہی تھی. لیکن وہ صورتحال اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں، گورنمنٹ کہتی تھی ایک آرڈیننس آئے گا جی آپ کے وہ جو کرائے ہیں دکانوں کے اور 50% ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے. ابھی تک اس کی کوئی پالیسی ڈکلیئر نہیں ہوئی اور کر بھی نہیں سکتے. میرا خیال ہے کہ کسی کوئی مالک مکان کو آپ کس طرح زبردستی کر سکتے ہیں کہ وہ آدھا کرایہ لیں. دیکھیں جی اب بات صحیح ہے، کسی کہیں اس سیکٹر میں کسی کو فائدہ اور کسی کو نقصان ہوگا، لیکن اسے ڈیلے کیا جا سکتا. لیکن دوسری ہماری جو ڈیمانڈ جو تھی گورنمنٹ سے، جو SME کی تھی، ہم نے گورنمنٹ سے آج بھی گورنر صاحب کو ہم نے اپنی جو ڈیمانڈ جو دی ہے
ان میں ہم نے یہ کہا ہے کہ ایس ایم ای کی جو بھی ہیں انہیں فری آف کاسٹ جو ہے لون دیا جائے. یہ تو میرے خیال میں تمام ایس ایم ایز آپ کے جو ہم تمام کی تمام کر رہے ہیں. جاوید صاحب میں آپ کو بات کو مزید آگے بڑھاؤں گا، لیکن مجھ سے کہا جا رہا ہے یہاں پہ بریک کے لیے، تو میں مزید جو ہے جاوید قریشی صاحب کی بات ہے جو ہے وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے، اور میرے خیال میں تمام ایس ایم ایز کی جو ہے وہ ان کی یہی مطالبہ، بلکہ میرے خیال میں محسن شیخاری صاحب کو بھی میں کہوں گا کہ آپ یہ مطالبہ کریں گے جو ہاؤسنگ کے لیے جو لون دیا جائے وہ سود سے بالکل ہی مبرہ ہو. لیکن بہرحال ہم ایک وقفے میں جا رہے ہیں، وقفے سے آنے کے بعد ان سے بات کریں گے، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام در حقیقت ہم دوبارہ حاضر ہیں، اور پروگرام کے فرسٹ سیشن میں ہم نے جو گفتگو کی محسن شیخانی صاحب نے یا جاوید قریشی صاحب نے اور فیصل حنیف صاحب نے جو بھی باتیں کی، وہ یقینی طور پہ شاید کہ اس میں سے آپ اکثر باتوں سے یقینی طور پہ جو متفق ہوں گے. میرے وقفے جانے سے پہلے کچھ بات رہ گئی تھی جاوید قریشی صاحب کی. جاوید قریشی صاحب اپنی بات کمپلیٹ کر لیتے تو پھر میں سر ہماری سب سے پہلی جو ڈیمانڈ جو وہ یہ ہے کہ بلا سودی قرضہ مل جائے، بلا سودی، اور ہمارے کاروبار کو کھولنے کی اجازت دی جائے. کیسے دیے جائے جبکہ کورونا وائرس اس کے لیے ہم نے ایک ایس او پی سائن کیے ہیں اور اس کی پرپوزل سی ایم صاحب کے پاس گئی ہے، لیکن ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ ہم سے کمیٹی کھیلا جا رہا ہے. تو آپ لوگ بھی تو الگ الگ ڈیٹ بنا کے مذاکرات کرتے ہیں. نہیں، آپ لوگ بھی تو سارے ایک پیج پہ نہیں ہیں بھائی. سر میں آپ سے میں جس ٹاپک آپ کا جو سوال ہے، ایک چیز میں آپ کی بات کو انٹرپٹ کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ. جب میں آپ کے ریگزیشن لکھ رہا تھا کہ جناب صدر آل پاکستان انجمن تاجران، میرے خیال میں اس انجمن تاجران کے نام سے 3 تنظیمیں اور بھی ہیں، ٹھیک ہے جی. کراچی شہر کی جس گلی میں چلے جائیں، جس روڈ پہ چلے جائیں، اس کی ایک الگ ایسوسیشن ہے، ٹھیک ہے جی. اور ہر آدمی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مذاکرات ہم سے کیے جائیں، ہم ہیں حقیقی لیڈر. تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ لوگ بھی تو ایک پیج پہ نہیں ہیں. سر میں آپ کو تھوڑا سا آپ کا جو سوال ہے میں اس سے ریلیٹڈ بات کرنا چاہتا ہوں. میں یہ معاملات کو الگ سے ایک شو کر لیجئے کہ اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارا کاروبار کھلنا چاہیے. جو گورنمنٹ نے ایس او پی ہم سے سائن کیے ہیں اس ایس او پی کے تحت ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں. بالکل صحیح. ہم اس چیز سے کوئی ہماری آپ کا سوال ہے، آپ نے یہ کہا کہ جی وہ آپ ایک پیج پہ نہیں. مجھے بتائیں کہ کون سا تاجر ہے جس نے یہ کہا کہ اس کا کاروبار نہ کھلے؟ سب سے اب رکیے گا یہی جی میں رکیے گا معذرت کے ساتھ. میرے خیال میں شاید وہ بیانات آپ کے پاس نہیں گزرے ہوں گے. میرے پاس یہ واٹس ایپ گروپ میں میرے خیال تمام تاجر تنظیمیں کی یہ ہے، اور اس کے اندر جب مجھے یاد اچھی طرح کہ یہ چیف منسٹر صاحب سے مذاکرات سے قبل مجھے یاد اچھی طرح کہ آپ کے میں کسی کا نام نہیں لے رہا، ٹھیک ہے، کتنے ایسوسیشن نے کہا کہ حکومت نے جو کچھ بھی کہا صحیح کہا ہے اور لاک ڈاؤن میں اضافہ کیا جائے. کچھ تنظیموں نے کہا نہیں لاک ڈاؤن ختم کرو. یا آپ کی اپنی ایسوسیشنز میں تاجروں میں اس کے بیانات بتا رہا ہوں میں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات ذہنی طور آپ تیار رہے کہ تاجر بھی جو ہے وہ مینٹلی طور پہ کہیں نہ کہیں کسی سیاسی جماعت سے جان کر میں اس سے کوئی 100%. لیکن ہماری جو تنظیم ہے آل پاکستان انجمن تاجران، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں وہ کون سی پارٹی کا ہے. ہم ریاست کا جو بھی حکم ہے اسے امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم اسے ٹکرانے کے لیے بات نہیں کرتے. میں آپ کی بات سے تسلیم کرتا ہوں بالکل. لیکن آپ ایک بات یہ سوچیں کہ آج جو مانگنے والا بندہ ہے، ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک بات اپنی چل رہی تھی کہ اس کے پاس اتنے بیگ آ گئے. آج جو لوگ آپ یہ دیکھیں جو لوگ سفید پوش ہیں ان کے گھروں پہ کھانے کے لیے کچھ نہیں. میں آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں جاوید بھائی صاحب، بالکل ایگری کر رہا ہوں میں. مجھے یہ بات بتائیے کہ سپوز کے ساتھ ہوگی. میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ گزشتہ دنوں بھی جو سی ایم صاحب کی مذاکرات ہوئے، ان کی کمیٹی سے مذاکرات ہوئے، مرحلہ وار دکانیں کھول رہے ہیں. یہ آئی تھنک سو کہ 1-2 دن کے اندر یہ وہ نوٹیفیکیشن آ جائے گا کہ کچھ دکانیں جو ایک دن کھلیں گی، کچھ دکانیں ایک دن کھلیں گی. تو آپ اس پہ راضی ہیں؟ بالکل سر، تو میرے خیال میں تقریباً تو مسئلہ آپ کا حل ہو گیا. سر مسئلہ ابھی تک دیکھیں، ابھی سی ایم صاحب نے کیا کہا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ لوگ ہماری آواز اٹھائیں. سر ہم نے آپ کو بتایا، آپ میری بات دیکھیں نا، ہم تقریباً جو ہے 70 لاکھ سے زیادہ چھوٹا تاجر اس ملک کے اندر ہے.
پورے ملک کی بات کر رہے ہیں؟ پورے ملک کی بات کر رہا ہوں. یہ آپ فگر اچھی دے رہے ہیں 70 لاکھ. اب اس کے علاوہ اس کے ساتھ 3-4 اس کے پاس بندے جو ہے وہ کام ملازمت کرتے ہیں. 2.5-3 کروڑ کی مطلب لوگوں کو ایک طریقے سے مجموعی انہیں کام کیا. یہ کوئی گورنمنٹ کے امپلائی نہیں ہے. اب آپ نے سوال آپ کا جو تھا وہ میں معاف کیجئے گا ذہن سے میرے میں نے یہ کہا کہ جو ایس او پیز کی طرف اسی کی طرف آپ ایگری ہے اور آپ حل ہو گیا. لیکن ہاں اب المیہ ہمارے ساتھ کیا ہے, پہلے دن جب 18 تاریخ کو لاک ڈاؤن سندھ گورنمنٹ نے کیا, ہم نے اسے اپریشیٹ کیا اور ہم نے کیا. لیکن اس کے بعد کیا ہمارے ساتھ صورتحال بنی, سی ایم صاحب اب کیا کہتے ہیں کہ جی ابھی آپ نے ہم نے یہ 5 رکنی کمیٹی اور 10 رکنی تاجروں کی بنا دی ہے, اب یہ سی ایم صاحب کے پاس جائے گی, سی ایم صاحب اس کی لے کر یہ ایس او پی کے تحت پی ایم صاحب کے پاس جائیں گے. وہ آگے وہ انہوں نے بھیج دیا وفاق کو بھیج دیا. اور میں آپ کی بات کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ کہ صرف وفاق تو چاہ رہا ہے کہ نرمی ہو, وفاق تو ایگری ہے کہ نرمی ہو, صوبہ سندھ نہیں چاہ رہی تھی نا کہ یہ ہو, تو وفاق کے پاس انہوں نے پروپوزل بھیج دیا اور میرا خیال ہے کہ آئی تھنک سو کہ 1-2 دن کے اندر آپ کے پاس وہ وفاق سے بھی ایگری آ جائے گی. سر دیکھیں نا, وفاق اور صوبے ایک پیج پہ نہیں ہے. اصل دیکھیں بات ہمارے ساتھ بات یہ ہے کہ ہمیں فٹ بال بنا لیا گیا ہے کہ ہمیں ایک سائڈ سے یہاں سے کوئی مارتا ہے کہ اس سائڈ پہ چلے جاؤ, دوسرا مارتا ہے اس سائڈ. لیکن اس وقت دیکھیں جی ہمارا بنیادی ہے کہ ہمارا جو ایس او پی طے ہوئی ہے اس کے تحت ہمارا کاروبار کھلے اور اس کے بعد ہمیں جو لون دیا جائے اور وہ بھی بغیر انٹرسٹ کے, اور اس کے لیے ہم سے بیٹھ کر اس کے لیے ہمارے پاس ایک بہت سیمپل فارمولا ہے. میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں اس میڈیا کے توسط سے لوگوں کو پتا. ہمارے پاس ہر تحصیل کی سطح پہ ٹریڈ یونین بنی ہوئی ہے. بالکل صحیح. آپ کو گارنٹی چاہیے, ہم اس کی ہر طریقے سے آپ کو گارنٹی دینا چاہتے ہیں. گارنٹی کون دے گا؟ وہ ٹریڈ یونین دے گی. ہم ان سے ٹریڈ یونین دے گی کہ لون کے لیے گورنمنٹ, دیکھو ہر آدمی پیسہ جب کسی کے پاس جاتا ہے تو واپس لینا اس کے لیے بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ گورنمنٹ کا پیسہ کسی بھی طریقے سے وہ جا کر ختم ہو جائے اور اس کی ریکوری نہ ہو. ہم گورنمنٹ کو یہ ایک پرپوزل دیتے ہیں, ہم وہاں بیٹھ کر باقاعدہ ان کو انڈر ٹیکنگ دیں گے, یہ ریکوری ہمارے ذمہ ہے اور آپ نے جو شیڈول طے کیا انشاءاللہ تعالی ہم ریکوری کروا کے دیں گے. لیکن آپ جو ہے 12 ارب روپے کا پیکج دیتے ہیں وفاق, آپ مجھے بتائیں کہ چھوٹے تاجروں کے لیے انہوں نے اس پیکج میں کیا ڈالا؟ کچھ بھی نہیں ہے. آپ یہ چھوٹے تاجر اس ملک کے باشندے نہیں ہیں, آپ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. یہ دیکھیں ہمارے بھی بچے ہیں یار, ہمارے بھی گھر بار ہیں, ہم سے لوگ دوسرے بھی ریلیٹڈ ہیں, ہمیں ان لوگوں کو بھی منہ دینا ہے. کیا اللہ نہ کرے کہ آج ہماری حالت ہوگی ہم لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے؟ بالکل. تو اس لیے یہ آپ میڈیا کے توسط سے ہم حکمران کو بتانا چاہتے ہیں, ریاست کو بتانا چاہتے ہیں بھائی. آج گورنر صاحب سے اس موضوع پہ بات ہوئی تھی. بالکل ہوئی ہے. اور کیا یقین دہانی کرائی آپ تو کو؟ انہوں نے یہی کہا کہ جو پرپوزل ہم نے بعد میں ہماری میٹنگ ہوئی, ان کی جو پی ٹی آئی کے جتنے بھی ایم پی تھے, فردوس شمیم نقوی صاحب کی, انہوں نے مطلب 6 آدمی تھے, عالم عادل شیخ تھے, تمام بات ہمارا اختلاف کہاں کسی موضوع پہ وہاں یہ نہیں ہوا. ہم ان سے کوئی خیرات نہیں مانگ رہے, ہم اس ملک کے حق مانگ رہے ہیں, اپنا حق مانگ رہے ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, آپ کو حق مل گیا سر محسن شیخانی صاحب؟ دیکھیں ہم تو کچھ مانگ نہیں رہے. نہیں, ایس او پیز جو ایس او پیز آپ کو دی گئی ہیں وہ ایس او پیز جو ہیں, اس ایس او پیز پہ کیا 100% عمل درآمد ہو جائے گا؟ ابھی مشکل ہے. جو ایس او پیز دی گئی ہے اس ایس او پیز پہ کافی چیزیں ایسی ہے جو آن سائٹ پاسبل نہیں ہے. ممکن ہی نہیں ہے نا. آپ کہہ رہے ہو یہ پاسبل نہیں ہے. اس ایس او پیز پہ کام کوئی بھی نہیں کر سکتا. ہم کہیں گے مسجد میں نماز بھی نہیں ہوگی اس ایس او پیز پہ. بالکل صحیح کہہ رہے ہو آپ. ٹھیک ہے, بات تو چیزیں ایسی ہیں جو آپ کر تو رہے ہو, اس کے بعد انوالومنٹ پولیس, اس کے بعد ڈی سی, پھر آپ دوسرے محکمے, تو ہم وہی ماحول کریٹ کر رہے ہیں. ہمیں اپنی گراؤنڈ ریٹیز دیکھنی چاہیے, ہم لوگ کس لیول پہ ہے. اس کا مطلب محسن شیخانی صاحب یہ ہوگا کہ ایک سائٹ چل رہی ہے, مزدور کام کر رہا ہے, وہاں پر تمام کام ہو رہا ہے. اب اس میں پتہ چل رہا ہے کہ تھوڑا بہت بھی آپ کی طرف سے اگر وائلیشن ہو گیا, یعنی کہ ڈسٹینس کم ہوا, تو پولیس آ کے آپ کو بلیک میل کرے گی, ڈی سی آپ کو بلیک میل کرے گا, یا اے سی میل بلیک میل کرے گا, تو اس کا خرچہ تو بڑھ گیا نا آپ لوگوں کا. پھر میں کہہ رہا ہوں پرابلم ہوگا نا, کام ہی نہیں ہوں گے. مطلب خرچہ بڑھے گا نا. خرچہ بھی بڑھے گا, کام بھی نہیں. ابھی خرچہ کم کرنے کے لیے جا رہے ہیں ہم, جتنے بھی یہ پیکج کی بات کر رہے ہیں اور ڈیجیٹلائزیشن بات کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ نقشے بھی ہم آؤٹ سورس پاس کروائیں, ہم اتھارٹیز پہ بھی نہیں جا رہے. ہماری بڑی چیزیں ایکٹیو ہو رہی ہیں. اس حوالے سے ہم گورنمنٹ آف سندھ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یار آپ پرائیویٹ سیکٹر سے جب کنسلٹنٹ ہے آپ اپروو کرا لیں, آؤٹ سورس کر دیں. کیوں ہمیں آپ چیک کریں,
آپ قانون کے مطابق نہیں بنتی، آپ انڈر ٹیکنگ لے، آپ بلڈنگ بھی سیل کریں اور ٹیک اوور بھی کر لیں. اس کو ڈیمولش بھی کر دیں. ڈیمولش نہیں، ٹیک اوور کر. ڈیمولش کیوں کرنی ہے؟ گورنمنٹ لے نا اپنے پاس اپنی پراپرٹی، اس کنسلٹنٹ کو بھی لے لے. تو ہم تو دوسرے ڈائریکشن میں، ہم یہ سسٹم چیزوں کو صحیح کرنا پڑے گا. دیکھیں ملک کو چلانا ہے. آؤٹ سورس جو ہے وہ مسئلے کا حل ہے آف کورس، اور دنیا بھر میں ہوتا ہے، کافی جگہوں پہ ہوتا ہے جہاں آپ کے پاس گنجائش نہیں ہوتی اور اتنے لوگوں کو تنخواہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، آؤٹ سورس ہوتے ہیں. اور آؤٹ سورس گارنٹیز ہوتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے. آپ کا آؤٹ سورس کنسلٹنٹ ہے، آپ اے کیٹیگری بی کیٹیگری. جیسے جاوید قریشی صاحب کہہ رہے تھے نا کبھی کہ ایک SOPs کے تحت جو کاروبار کھولنے کی اجازت دی جائے، اور آپ کا کاروبار کھل گیا، وہ تو میرے خیال میں آپ کو اجازت مل گئی، یا کارخانے کھل گئے. مجھے بتائیں کہ کیا SOPs پہ کیسے عمل ہوگا؟ ہاؤ؟ دیکھیے میرے کاروبار نہیں کھل سکتا جب تک میری ساری الائڈ انڈسٹری نہ کھلے. میرا ریئل اسٹیٹ والا نہیں ہوگا تو میرا کاروبار کہاں سے ہوگا؟ اس میں ان کے SMEs تو مجھے اس میں چیزیں دینی ہے. وہ اسی بات پہ تو کہہ رہے ہیں کہ جب وہ SMEs بھی ہیں نا ان کے، جو کہ ایک پینٹ کی دکان ہے، میں کہہ رہا ہوں سب یہ ساری چیزوں کو ایک دن اگر ان کو کوئی ٹائم بھی دے رہے نا تو ایک دن ان کی پوری SMEs کے ساتھ کھولے تاکہ ان لوگوں کو کوئی کام ہو. آپ پریکٹیکل چیزیں پریکٹیکل نہیں کر رہے. نہیں ہوگا یہ جو پرپوزل جاری ہے مرحلہ وار کھولو، اس میں یہی ہو رہا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ اگر کپڑے کی دکان کھلے گی تو اس کے ساتھ جتنے بھی اٹیچ ہیں وہ سارے کے سارے کھلیں گے. لیکن اس میں ایک پرابلم بھی ہے. مجھ سے ایک SMEs ہیں کہ لیڈر ہیں، انہوں نے بات کہی اور میں سمجھتا ہوں وہ بات درست بھی ہے. ایک مال ہے اور اس مال کے اندر مختلف قسم کی دکانیں ہیں، جس میں کہ چوڑی والے بھی بیٹھا ہے، جیولری بیٹھے ہیں، جوتے والے بھی بیٹھے ہیں، مختلف بیٹھے ہیں. تو اگر کوئی خریداری کے لیے جائے گا تو لازمی سی بات ہے کہ اس کو اگر 4 چیزیں خریدنی ہیں تو 4 دن وہ مارکیٹ میں آئے گا کہ جب وہ دکانیں کھلیں گی. تو ایک بھی پرابلم یہ بھی ہے اس کے اندر. بہرحال آپ بڑے خاموش بیٹھے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں؟ ہمیں کچھ ملا ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا محسن صاحب کی باتوں سے شاید آپ کچھ اختلاف کریں کہ جناب کے بڑے بلڈر جو ہے فائدے میں اور اسٹیٹ ایجنٹ جو ہے وہ نقصان. دیکھیں اسٹیٹ ایجنٹوں نے تو ہمیشہ، جب ہمارا کاروبار بحرانی کیفیت کا شکار تھا تو بھی ہم نے حکومت کی ہر بات پہ لبیک کا ہے. حالانکہ آپ اگر پچھلے 6 سال کا ایکسپیرینس دیکھیں تو ملک میں سب سے زیادہ ریونیو ہم نے جنریٹ کیا. فورن ریمیٹنس منگوانے میں ہمارا کردار رہا. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا. نہیں دیکھیں، یہ ہے کنزیومر ہے، بلڈر ہے، وہ آئے گا ریئل اسٹیٹ کے تھرو. برج ہم ہیں، اس لیے کہ بہرحال یہ بات ہے کہ پانی پل کے نیچے سے گزرتا ہے. یہاں سے سارا پیسہ دبئی گیا تھا اور اس کے بعد دبئی سے یہاں آ رہا ہے. بالکل انکمنگ ہے، ابھی پیکج ہے. اور دیکھیں اب آپ کے پروگرام سے میں حکومت سے درخواست کروں گا کہ وہ اس پیکج کو بھی اگر کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو جب ہم برج ہیں تو اسٹیٹ ایجنٹوں کو رجسٹرڈ کریں. تو آپ دونوں مل کیوں نہیں جاتے؟ ہم ہیں تو اٹیچ، لیکن لازم و ملزوم ہے، لیکن دور ہیں. دور ہیں، لیکن اب گزارا بھی نہیں. ناظرین میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جاوید بلوانی صاحب، اور جاوید بلوانی صاحب جو ہیں آل کراچی الائنس جو انڈسٹریسٹ اس کے کوآرڈینیٹر بھی ہیں اور کے صدر بھی ہیں. تو ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں انڈسٹری کے کھلنے کے حوالے سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جاوید بلوانی صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. جاوید صاحب یہ بتائیے کہ ابھی میرے پاس ایک گزشتہ دنوں ہی میرے پاس ایک ڈرافٹ آیا کہ جس میں کہ یہ بات طے پا گئی ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ کہ جو 52 انڈسٹریز ہیں ان کو کھولنے کے لیے کوئی SOPs وغیرہ جو ہے وہ طے ہو گیا ہے اور وہ ان کو اجازت مل چکی ہے. کیا کہیں گے آپ کہ یہ صحیح ہے غلط ہے؟ دیکھیں یہ 52 انڈسٹری نہیں ہے، 69 انڈسٹری کو الاؤ کیا ہے آپریشن اس کا ٹھیک ہے کرنے کے لیے ہوم ڈپارٹمنٹ نے. ٹھیک ہے. بٹ یہ TDAP کے اندر اپلیکیشن دی تھی ایکسپورٹرز نے، اور تقریباً 418 اپروو ہوئی ہیں TDAP سے. 418 انڈسٹریز، جس میں سے 69 کو ہوم ڈپارٹمنٹ نے آپریشنل کا آرڈر دیا ہے. ابھی آج مزید اور لوگوں کو دیں گے. تقریباً 349 ابھی اس میں سے جن کی TDAP سے اپروو ہو گئی ہے وہ اپلیکیشن کریں گے اب ہوم ڈپارٹمنٹ کو. تو مطلب یہ کہ یہ کب سے کھلیں گی؟ کچھ انداز نہیں، یہ 69 انڈسٹریز جو ہیں یہ تو آپریشن میں آج سے شروع ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے SOPs وغیرہ سب SOPs تو پہلے انہوں نے بنا دی تھی، سمجھے. بٹ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ فیصل آباد اور لاہور کے اندر جو ہے 25 دن پہلے انڈسٹریاں ایکسپورٹ کی شروع ہو گئی تھی چلنا. جی. آج 25 دن بعد سندھ گورنمنٹ نے ہمیں پرمیشن دی ہے چلانے کی. مگر آپ کو معلوم ہے کہ کراچی پاکستان کا آدھے سے زیادہ ایکسپورٹ کراچی سے ہوتا بھی، ریونیو بھی دیتا ہے. اور کراچی کے اندر آلموسٹ 26,000 انڈسٹری ہیں. جی سر. سمجھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تقریباً 600-700 انڈسٹریاں ایکسپورٹ کی ہوں گی یہاں، بلکہ اس سے زیادہ ہی ہوں گی. یہ آہستہ آہستہ پرمیشن ان کو دینی پڑے گی. بٹ آگے رمضان کا مہینہ ہے تو رمضان میں ویسے بھی جو ہے وہ لیبر جو ہے وہ کام نہیں کر سکتی.
چل تو میرے خیال میں رمضان میں تو پھر آپ لوگ جو ہے آپ لوگ کی آسانی ہوگی نا, پھر تنخواہ بھی نہیں دیں گے نا آپ لوگ رمضان کے اندر؟ نہیں, رمضان کے اندر تو رمضان میں پورا ہمارا مہینہ ضائع ہو گیا, اور رمضان کے اندر ویسے ہی پروڈکشن نہیں ہوتی. نہیں تو جاوید صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ گورنمنٹ کے کہنے کے مطابق یہ اپریل کی مہینے کی تنخواہیں آپ لوگ دیں گے امپلائیز کو, یا کچھ چاٹی واٹی کا سلسلہ ہے؟ دیکھیں امپلائیز کو تنخواہ تو آدمی تنخواہ تو کوئی درخت وہ تو نہیں اگتے پیسے, جی وہ آگے اس کو پیمنٹ آئے گی باہر سے, سمجھے, تو وہ آگے دے گا, کیونکہ یہ پورا ایک سرکل ہے. اور گورنمنٹ کے اندر ایک فنڈ بنتا ہے ورکر ویلفیئر فنڈ, جی جی جی, جس کے اندر ٹیکس پیئر ہی پیسے دیتے ہیں, کوئی ایگریکلچر نہیں دیتے, اور انڈسٹریلسٹ ہی دیتے ہیں. اور ورکر ویلفیئر فنڈ میں سے گورنمنٹ کو اصولاً تنخواہ دینی چاہیے, وہ ویلفیئر کے لیے ہوتا ہے. بھائی ہمارے پاس ورکر ویلفیئر فنڈ کے علاوہ بھی ایک ہمارے پاس ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ بھی ہے, EDF بھی ہے, وہ بھی ہے, لیکن وہ بھی حکومت نے بجٹ خسارے کو پورا کرنے کے لیے اس کو اس میں شامل کر لیتی ہے. تو ہمارے پاس تو فنڈز بہت سارے ہیں. نہیں, اس کی تو بہت کم رقم ہوتی ہے, وہ تو 24-25 ارب روپے ہوں گے ایک برے وقتوں میں. جاوید صاحب یہ 24-25 ارب بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. ورکر ویلفیئر فنڈ کے اندر تو ہزاروں ارب ہے بھائی. جی ہے, بالکل سمجھے. ابھی 17,000 فلیٹس بنائے سندھ گورنمنٹ نے لیبر کے ورکر ویلفیئر فنڈ سے. کتنے فلیٹ بنائے؟ جی 17,000 فلیٹس, سمجھے. تو ایسا نہیں ہے, ورکر ویلفیئر فنڈ کے اندر بہت بڑی اماؤنٹ ہے, اصولاً اس میں سے دینا چاہیے, اور پوری دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے. اور ٹیکس پیئر جو ہے ایک تو انڈسٹریلسٹ ٹیکس بھی دے رہا ہے. جاوید بھائی صاحب بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ ہی مجھے کہا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا بریک لے لیں, تو میں بریک لوں گا, تو اس کے بعد میں یہ ہمارے مہمان تینوں بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے میں کچھ آخری راؤنڈ کرنا چاہوں گا. تو میں بریک کے بعد ہم پھر بات کرتے ہیں, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام در حقیقت میں دوبارہ حاضر ہیں, اور پروگرام کے وقفے میں جانے سے قبل بہت ساری ایسی گفتگو تھی جو کہ یقینی طور پہ ہمارے محسن شیخانی صاحب نے, جاوید قریشی صاحب نے, فیصل حنیف صاحب نے وہ باتیں کرنے کی کوشش کی جس سے کہ پرابلم ہے اس انڈسٹری میں, یا ایک ہم سمجھنے کے بالعموم پورے ملک کے اندر. چونکہ اب ہم آخری راؤنڈ کی طرف آ چکے ہیں, تو ہم ذرا سا یہاں پر وہ باتیں کر رہے ہیں, جس میں کہ سب سے پہلے محسن شیخانی صاحب سے بات کرتے ہیں. محسن بھائی یہی بتائیے گا کہ سب سے بڑی بات, چلے چھوڑیں, یہ تو ایمنسٹی دے دی گورنمنٹ نے, بلڈر نے دے دی, سب کچھ کر لیا. بالعموم طور پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب جو حالات آ رہے ہیں, اس حالات میں وفاق اور صوبے جو ایک پیج میں نہیں ہیں. وفاق کہتا ہے کہ آپ نرمی کریں, صوبہ کہتا ہے کہ آپ اس کو مزید کریں. ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جناب جولائی اگست تک یہ سلسلہ جائے گا کرونا وائرس کا. اگر سپوز کہ اگر کرونا وائرس کے حوالے سے آپ کی اس SOPs جو آپ نے بنائی ہیں, گورنمنٹ نے بنائی ہیں, آپ کام شروع کرتے ہیں, وہ پورا نہ ہو, تو کیا آپ کے پاس خطرہ ہے کہ گورنمنٹ اس کام کو بند کر دے, یا درمیان میں ہوتا ہوا کام اگر بند ہو تو اس کے بعد کیا نقصانات ہوں گے؟ دیکھیں, نمبر اسکورنگ گیم ہے گورنمنٹوں کا, مطلب وفاق کا اور صوبے کا. ٹھیک ہے, کوئی چیز بھی نیگیٹو ہو گئی نا تو سب کے اوپر ڈال دیا جائے گا, اور حالات خراب بھی ہو سکتے ہیں. میڈیکلی تو کہتے ہیں لوگ کہ پرابلم ہے, لیکن پرابلم کتنا ہے؟ بیسیکلی آپ کیلکولیشن دنیا کا کریں تو 7 ارب کی پاپولیشن ہے, 24 لاکھ آدمی افیکٹ ہوئے ہیں ابھی تک, 40 لاکھ افیکٹ ہو جائیں گے. 0.5%, 0.7% آف دا ورلڈ اکانومی, ورلڈ کی 50% ختم ہو چکی ہے. پوری دنیا کی آدھی اکانومی ہل چکی ہے, بالکل ختم ہو گئی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. امیروں کو لگنے والا بیماری ہے, تو اس وجہ سے ہم سب گھروں پہ چیزیں ہیں, تو بڑی ڈفرینٹ چیزیں ہیں. لیکن بعض چیزیں ایسی ہو جاتی کہ بھوک سے لوگ مر جائیں گے. ہمیں کاروبار کو کرنا پڑے گا, ہمیں چیزوں کو ڈیزائن کرنا پڑے گا. کوئی بیماری ہے نا, اس کے ساتھ جینے کی عادت. محسن شیخانی صاحب ایک بات بتائیں نا مجھے, مثال کے طور پہ لاک ڈاؤن لانگ ہو جاتا ہے, لاک ڈاؤن کا مسئلہ لمبا ہو جاتا ہے. آپ مجھے بتاؤ کہ آپ جن کے لیے کام کر رہے ہو, جن کو آپ فلیٹ دو گے یا جن کو دو گے, جب ان کے پاس روزگار ہی نہیں ہوگا تو وہ کہاں سے لا دیں گے پیسے؟ وہ پیمنٹ نہیں لا سکتے. آگے پیمنٹ سائیکل ہی سب کا رک جائے گا. ہر ایک چھوٹی دکاندار کا رکے گا, بڑے کا رکے گا, تو پورا ایک سائیکل رکے گا. سائیکل تو اسی طرح گھومتا ہے, کیش فلو. تو میرا کہنا ہے کہ اگر وہ سائیکل میں اگر تھوڑا سا بھی پہیہ جام ہو گیا, تو میرا کہنا کا مقصد یہ ہے کہ پھر کیسے گاڑی چلے گی؟ اس لیے کہ جس کو آپ چیزیں بیچ رہے ہیں اس کے پاس تو روزگار کا ذریعہ ہی نہیں رہے گا.
دیکھیے آج امریکن تو ہر طریقے سے فیسلٹی سے احتجاج ہو رہا ہے، ان کی بات احتجاج ہو رہا ہے، وہاں پہ روڈ پہ نکلے، وہاں بھی احتجاج ہو رہا ہے کہ لاک ڈاؤن ختم کریں۔ پیرس میں لوگوں نے دکانیں لوٹ لی، یہ سب چیزیں اسی حالات کے لیے ہوتی ہے، جب آپ مینج نہیں کرتے، غلط ڈائریکشن ہوتا ہے تو لوگ بھوک سے لوٹ لیتے ہیں۔ 100%۔ یہی ہوگا اگر آپ نے صحیح ڈیزائن نہیں کی، الٹیمیٹلی لوگوں کے، بلکہ امریکہ میں تو لوگ اسلحہ خرید رہے ہیں کہ جب لوٹ مار ہوگی تو آپ کو ڈیزائن ایسا کرنا پڑتا ہے جہاں بھوک ہے، یہ ہے نکتہ ہے آپ لوگوں کے ذہن میں ہے نہیں بالکل کہ اگر لاک ڈاؤن پرولونگ جاتا ہے، جیسے کہ ابھی فیصل انی صاحب نے بھی ایک بات کہی کہ لاک ڈاؤن اگر پرولونگ جاتا ہے تو جس کو آپ بیچ رہے ہیں تو اس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوگا تو وہ کیسے آپ کو ادا کرے گا؟ آپ کو میں اپنے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس کیش فلو نہیں ہے نا، اب کوئی بانٹنے کے لیے دینے کے لیے والا کیش فلو بھی ہم کہتے ہیں بینک سے ہمیں لینا ہے، تو گورنمنٹ اس وقت کیا کرے گی؟ گورنمنٹ کیا اس وقت آپ کو بیل آؤٹ پیکج دے گی مزید کہ چلو جی ان کے اگینسٹ میں فیصل انی کے اگینسٹ میں بلال احسن کے اگینسٹ میں آپ کو پیسے دیتے ہیں، ہم یہ بعد میں ہمیں پیمنٹ کر دیں گے؟ سروائیول کرنی ہے تو کوئی نہ کوئی فائنینس ان کو کسی لو ریٹ یا نہ ہونے پہ دینا پڑے گا، ان لوگوں کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، یہ آپ کے ملک کے لوگ ہیں، اگر آپ لوگوں کے ساتھ نہیں کریں گے کوئی سیٹ اپ، کوئی ان لوگوں کے ساتھ بھلائی والا مطلب کرنا پڑے گا، نہیں تو یہ خانہ جنگی کرائیں گے ہم خانہ جنگی۔ یہ کہنا تھا۔ میں ایک بات مجھے ایک بات بتا دیجیے صاحب کہ کیا ان حالات میں پراپرٹی کے ریٹ نیچے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں ابھی جو پوزیشن ہے اس میں تو ہر چیز کے ریٹ نیچے آ سکتے ہیں۔ اب دوسرا میں تھوڑی سی کھل کے بات کروں گا کہ کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا ریونیو جنریٹر ہاؤس ہے، سب سے وہ شہر ہے جو پورے پاکستان کو چلاتا ہے، کراچی کے ساتھ دیکھیں زیادتی ہو رہی ہے، تو سر وہ تو ہمیشہ سے ہوتی ہے اور دیکھیں لیکن اب 2008 میں جب سیکیورٹی نہیں دی گئی، آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر جو دنیا کا نمبر 1 سیکٹر تھا وہ سارا بنگلہ دیش موو کر گیا۔ ابھی جو ایمنسٹی حکومت نے یہ پیکج دی ہے بہت اچھا پیکج ہے، لیکن اگر انہوں نے یہ ایس او پیز کے ساتھ کھولنے کی اجازت نہیں دی، ہم لوگ ہمارا ملک ہمارا شہر اور مزید 1-2 مہینے برداشت نہیں کر سکتا۔ ایسی 10 ایمنسٹیاں فیل ہو جائیں گی۔ اسٹریٹجی کھل رہی ہیں؟ نہیں بالکل نہیں، سیکشن 144 ہے، اگر وہ بالکل الاؤ نہیں ہے۔ اچھا اب اس میں اگر لاک ڈاؤن بڑھ جاتا ہے تو پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں لاک ڈاؤن بڑھ جاتا ہے، ہم نے تو گورنمنٹ کو بولا ہے کہ ایس او پی ہمیں کھولنے دیں ورنہ ایمنسٹیاں بھی فیل ہو جائیں گی، اور ہمارا شہر دوبارہ جو اس طرف جا رہا ہے کہ آج پیرس میں جس طرح ہنگامے ہوئے ہیں تو وہ تو کچھ بھی نہیں، جو کراچی میں پہلے حالات تھے بہت خطرناک صورتحال نظر آ رہی ہے۔ بتا دیجیے گا اس وقت زمین کی قیمتیں کیا چل رہی ہیں مختلف علاقوں کے حوالے سے؟ اگر ہم ڈیفنس کلسٹر میں جو زمینیں چل رہی تھی کرونا وائرس سے پہلے اور ابھی کچھ فرق پڑا؟ سر ابھی تو دیکھیں ایسی پوزیشن ہے کہ معاملہ فریز ہے، نہ کوئی بیچنے کے لیے تیار ہے نہ کوئی لینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ گھر سے ہی نہیں نکل رہا ہے، جب وہ جا ہی نہیں سکتا، سارے دروازے بند ہیں، اور یہ بند دروازے جتنے پرولونگ کریں گے اس کے آفٹر افیکٹس بہت خطرناک ہے۔ تو میں تو آپ کے پروگرام کے توسط سے وزیر اعظم صاحب سے بھی کہوں گا اور سی ایم سندھ سے بھی کہوں گا کہ ایس او پیز کے تحت جلد از جلد مارکیٹیں کھولنے کی اجازت دیں تاکہ لوگوں کے روزگار، ٹھیک ہے آفٹر افیکٹس خراب ہے لیکن انشاءاللہ آہستہ آہستہ کور اپ ہو جائے گا، لیکن اگر اس کو لیٹ کیا تو یہ معاملہ بہت خراب ہو جائے گا اور یہ ایمنسٹیاں بھی فیل ہو جائیں گی۔ جی جاوید صاحب دیکھیے جی بات وہیں آ جاتی ہے جہاں سے ہم نے شروع کی تھی۔ اس وقت میں آپ سے ایک عرض کروں، مجھے صرف ٹو دی پوائنٹ بتائیں کہ اگر لاک ڈاؤن بڑھ گیا تو کیا ہوگا؟ بس سر لاک ڈاؤن بڑھ گیا تو کورونا تو جتنا مرے گا نہیں، اس سے بھوک سے ضرور لوگ مر جائیں گے۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو چھوٹا جو تاجر ہے، میں آپ کو اس پروگرام کے توسط سے لوگوں کو میں خاص طور پہ حکومت کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس میں نرمی نہ کی لاک ڈاؤن میں تو لوگ تصادم کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہو، ہم لوگوں کو روک نہیں پائیں گے، جن کے بچے بھوکے مریں گے وہ روڈ پہ آئیں گے۔ ایک بات بتائیے مجھے، سمپل سی بات ہے، ٹھیک ہے ٹائم ختم ہو رہا ہے لیکن بہرحال مجھے یہ بات بتائیے، آپ نے دکان کھول لی، ٹھیک جی میں کہاں کو، میرے پر روزگار کا ذریعہ نہیں تو میں آپ کو خریداری کے لیے کیا ہوں گا؟ نہیں سر ایسی بات نہیں ہے، دیکھیں میں آپ کی بات سے کلیئر بات کر رہا ہوں نا کہ اگر وہ کارخانے دار کہہ رہے ہیں کہ جناب عالی کہ اگر تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے تو ہم تو فارغ کریں گے، سوال یہ پتہ ہے کہ اگر دکان کھول بھی لیتے ہیں آپ کھل گئی دکان رقمی ہوگی، میرے پاس پیسے نہیں تو میں آپ کی خریداری کیسے کروں گا؟ میں سر 50% کم ہو جائے گی سیل ہماری، لیکن 50% تو ہوگی نا۔ ہم مجھے بتائیں کہ جب ہمارے ایکسپینسز جب 2 لاکھ تھے تو آج ہم اس کو 1 لاکھ کے اوپر لے کر ہمیں آنا پڑے گا، اس لیے کہ ہمیں اپنے کاروبار کو جاری مجھے بتائیں جب یہ اس طریقے سے بزنس نہیں کھلے گا تو ہم لوگ کہاں کھڑے ہوں گے؟ مجھے آپ یہ بتائیں نا، معیشت کا برا حال ہے، آپ کی پاکستان کی معیشت اتنی مضبوط نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے اب مجھے بتائیں جس کے بچے بھوکے ہوں گے وہ کیا کرے گا؟ وہ روڈ پہ نہیں آئے گا تو کیا کرے گا؟ تو ابھی بھی تو چوری ڈکیتی چل رہی ہے، اسنیچنگ چل رہی ہے، اور ابھی بھی لاک ڈاؤن میں بھی جو ہے وہ لوٹا مار ہوئی ہے۔ آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کر رہا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تینوں حضرات یا بیٹھے ہیں، چاروں حضرات بیٹھے ہیں، ہمارے پاس اس کا حل نہیں ہے،
اور میرے خیال میں ہم جتنی بھی باتیں کر لیں میرے خیال ہے کہ حل نہیں ہے ہمارے پاس. ہم صرف اپنے دل کی بھڑاس نکال سکتے ہیں, ہم تجاویز دے سکتے ہیں. کیا کہتے ہیں فیشان صاحب؟ اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. بالکل صحیح ہے, لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ جو گورنمنٹ ہے اور جو پولیٹیشین ہیں جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اچھا گراؤنڈ ریلیٹیو دیکھتے ہوئے انوائرمنٹ کریٹ کرنا پڑے گا. آپ اپنے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا پڑے گا. آپ کی انڈسٹری, آپ کی بزنس کمیونٹی, آپ کو سب کو سپورٹ کرنا پڑے گا. جتنی بھی انڈسٹریز ہے, اگر آپ نے وہی بیوروکریسی اور وہی آپ نے حکمت عملی رکھی ہمیشہ کی طرر, تو لاس ہوگا, بہت نقصان ہوگا. سر میں ایک تجویز دینا چاہوں گا کہ یہ پیکج جیسے ہے تو جو بھی کنزیومر ہے, بلڈر ہے, وہ ریل اسٹیٹ ایجنٹ کے تھرو آئے گا, گورنمنٹ ہمیں رجسٹرڈ کرے تاکہ ہمارا بھی کمیشن لیگلائز ہو. ہم نے ہمیشہ دیا ہے, ہمارا کمیشن لیگلائز دیا, رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. گورنمنٹ ہمیں رجسٹرڈ کرتی نہیں ہے. تو آپ لوگوں نے کوششیں کیوں نہیں کی؟ ہم نے دیکھا ہمیشہ ڈیلیور کیا, کوشش کی ہے, لیکن ابھی تک کسی گورنمنٹ نے ہمیں لیگلائز نہیں کیا, جس کی وجہ سے ہم اپنا جو ہمارا بنیادی اسٹریٹجی کا حق ہے وہ ہم سفر کر رہے ہیں. چلیے جی, بہت شکریہ سر, آپ تینوں صاحب کا بہت شکریہ. اور ناظرین, یہ جو بات آخر میں کہی ہے فیصل علی صاحب نے, بڑا ہی مطلب کہ ایک اطلاع میرے لیے بھی ہے کہ اسٹیٹ ایجنٹ جو ہیں کو وہ یقینی طور پہ تعمیرات کی شعبے میں ایک ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے, تو حکومت کو اسلامی توجہ دینی چاہیے. جاوید قریشی صاحب, محسن شیخانی صاحب اور فیصل علی صاحب نے جو باتیں کی, لاک ڈاؤن کی اگر دراز ہو گیا تو کیا ہوگا, اس کا جواب یقینی طور پر نہ ہمارے پاس ہے اور نہ آپ کے پاس ہوگا. بلال اسد کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی دن اسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.